السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم سنت کے بارے میں سنیں گے کہ سنت کیا ہے۔ سنت کی لفظی معنی ہے پختہ راستہ، اس سے مراد طریقہ کار بھی ہوتا ہے۔ اس معنی میں سنت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے اسلام میں کسی اچھے طریقے سے ابتدا کی تو اس کے لیے اس کا اپنا اجر اور ان تمام لوگوں کا اجر ہوگا جو اس کے لیے بعد میں اس پر عمل کریں گے۔ عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کے اپنے گناہ کا بوجھ بھی ہوگا اور ان تمام لوگوں کا بوجھ بھی ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ استغفر اللہ۔ بعد میں عمل کرنے والوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اس میں سے ذرا بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو اچھا عمل کرے گا اور اس کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا اچھے کام کا، اور جو برا کام کرے گا اس کے دیکھنے والے اس کے ساتھ اسی طرح کا برا کام کریں گے تو اس کو ان کے برابر بھی گناہ ملے گا۔ آپ تمام بچوں کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ اب ہمیں اچھا کام کرنا ہے یا برا۔ اسلام میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کار ہے جو آپ سے ثابت ہوا یا جو آپ نے بتایا ہو یا جسے آپ کو دیکھ کر آپ نے ناپسند کیا ہو۔ سنت اور حدیث ہم معنی ہیں، یعنی سنت قرآن مجید کے بعد اسلام میں فقہ کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے۔ کوئی شخص ان دونوں سے رہنمائی حاصل کیے بغیر اسلام پر عمل نہیں کر سکتا۔ سنت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی تشریح کرتی ہے اور اسلامی عبادات کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ نمازیں کیسے پڑھی جائیں۔ یہ سنت ہی ہے جو اس عظیم عبادت کی ادائیگی کا طریقہ کار بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات کے ذریعے سے اہل ایمان سے کہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کی پیروی کریں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو اور جس سے منع کر دے اسے چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنت سکھایا کرتے تھے اور اس پر زور دیتے تھے کہ وہ اس کی پیروی اپنے اوپر لازم قرار دے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں یہ بنیادی بات بھی سمجھائی ہے کہ تم میری سنت کو اور میری ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کی سنت کو لازمی پکڑو اور اس پر سختی سے کاربند رہو۔ سنت کی ضد بدعت ہے۔ بدعت سے مراد خود ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ بدعت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مخالفت کرتی ہے، اسی لیے یہ گمراہی ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ مسلمانوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر سختی سے کاربند رہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی ایسا ہی کرنے کی تلقین کریں۔ قرآن و سنت پر عمل کرنا اس کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی اور باعث مسرت ہوگا اور آخرت میں بھی موجب راحت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس پر جمے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ آج ہمیں سنت کے بارے میں مکمل آگاہی ہو گئی ہے، اب ہم اس کو آگے انشاءاللہ پھیلائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔